اس سے بڑی بے وفائی اپنے آپ کے ساتھ کیا ہوگی؟ میرا رب تمہیں جنت کے کنارے پر کھڑا کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے جنت کے کنارے سے اپنے آپ کو اٹھا کر دوزخ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہوگی؟ میرا رب چاہتا ہے میں اپنے بندے کو آخرت کے اندر میں اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ میرا رب تو بلا بلا کے کہتا ہے آ میرے بندے آ، قرآن اٹھا، الحمدللہ رب العالمین پر، الرحمن الرحیم پر، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، فرمایا جب تو مجھے الرحمن الرحیم کہے گا، رحمان الرحیم کہے گا، فرشتوں کو جمع کر کے گواہ بنا لوں گا، فرماؤں گا فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا تھا گنہگار، اب مجھے رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور میں رب اس کی بخشش نہ کرو، نہ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی گناہ بھی معاف فرما دیے، اسے جنت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ، زندہ باد، حب اللہ، اللہ اللہ، نعرہ رکھو، اللہ اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ لیکن اس بات کو سوچنا ضرور، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو سوچنا ضرور، اپنی زندگی میں ہم نے اپنے ساتھ بے وفائی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ایک وفا کر جاؤ اپنے آپ کے ساتھ، ایک وفا کر جاؤ۔ میرے مرشد کریم، میرے قائد محترم امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت اللہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اب فرمایا کرتے تھے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گناہ کرنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنے نبی کے ساتھ وفا کر کے جاؤ، اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کر جاؤ۔ میں اسی بات کو لے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کے ساتھ اتنی وفا ضرور کر جاؤ، مرنے کے بعد اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس قابل بنا جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر بیٹھ کر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرنے والا ضرور بن جائے، اتنی وفا ضرور۔ جتنا مرضی اپنے اولاد کو تعلیم دے سکتے ہو تو، دنیاوی تعلیم دے سکتے ہو تو وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ دنیاوی تعلیم تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ ایمان سے بتائیے گا، آج کے دور میں آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے، کسی اپنے اولاد میں سے کسی کو دیکھا ہے کوئی انگلش کا لٹریچر لے کر آپ کی قبر پر بیٹھا اور اس کو انگلش کا لٹریچر پڑھ رہا اور اس کا ثواب آپ کو پہنچ رہا ہو؟ کوئی ایک پیراگراف بتا دے انگلش کا جس میں والدین کی عزت و عظمت بیان کی گئی ہو؟ والدین کی عزت و عظمت اگر رب نے بیان فرمائی ہے تو اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اپنی اولاد کو اس قابل ضرور بنا جاؤ، اگر وہ سجدہ کریں تو ان کے سجدوں کا ثواب قبر میں تم تک پہنچتا رہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو ان کے جھکنے کا ثواب قبر میں تم تک پہنچتا رہے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھ کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پڑھیں، ربنا اغفر لی والی والدیا والی والدیا والی والدیا، جب نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ پڑھیں گے، جب دن کے اندر کئی مرتبہ تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے، میرا رب اتنا باغیرت ہے، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں جمع ہو جاؤ، آؤ دیکھو یہ میرا بندہ یہ گنہگار تھا لیکن اپنے اولاد کو اس قابل بنا گیا ہے، دن میں کئی مرتبہ اپنے باپ کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اپنی ماں کی بخشش کی دعا
دعا مانگتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے باپ کو بھی بخش دیا ہے میں نے ان کی ماں کو بھی بخش دیا اتنی وفات کرتے جاؤ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ عقدس میں دعا ہے رب العالمین صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں خود بھی قبلہ جلالی صاحب کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا تھا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن خواہش تھی آپ کا بیان سننے کی آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ لذیذ 40 دنوں بعد آپ کا بیان شروع ہو ماشاءاللہ یہ تھے عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی اظہر سیدی صاحب جو بہت ہی پیارے خوبصورت انداز سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرما رہے تھے اور اسی دوران ہمارے مسئلہ کی پہچان پیر طریقت رہبر شریعت محمد ندیم صاحب بڑیانے سے تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد جلالی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں دعا کریں اللہ رب العزت ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں کے پر قائم و دائم فرمائے اور استاد الحفاظ قاری القرآن فخر القرآن اور ہمارے اس علاقے کی پہچان حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد قادری صاحب سیوار سے تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمر عمل کے اندر برکت عطا فرمائے حضرت محترم صرف 2 منٹ کے لیے 3 منٹ نہیں ہوں گے صرف 2 منٹ کے لیے قاری محمد شاہد صاحب کے صاحبزادے محمد عزیر صاحب وہ آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں صرف 2 منٹ انشاءاللہ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد جلالی صاحب کا خطاب جو ہے شروع ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ جدا جگ پروانہ
کا ننہ منا بچہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد جلالی صاحب. آپ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر. جنہیں تھک گئے اور دیوار دی ٹولا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ. مقام مصطفیٰ. سرکار کی آمد